سفر مظفر کے متعلق لوگ یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ سفر مظفر نحوست والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ نحوست والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگ نکاح نہیں کرتے۔ اس وقت لوگ اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کو میں بولا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد روایت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اور اس مہینے میں جو نکاح ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوتا، اگر کامیاب ہو بھی گیا تو اس کو اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہو بھی گئی تو اولاد فرمانبردار نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو فرما دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، نکاح کامیاب ہوا، ان کو اولاد ہوئی اور اولاد بھی فرمانبردار ہوئی۔ ان کی جو 3 باتیں تھیں، 3 باتوں کا رد ہوا۔ رد یعنی ان کے مقابلے میں بات آئی نا، وہ کہتے تھے کہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا، نکاح کامیاب ہوا، اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد ہوئی، اولاد ہوئی تو اولاد فرمانبردار نہیں ہوتی، لیکن یہ اولاد فرمانبردار ہوئی۔ ان کی بات کا رد ہوا نہیں ہوا؟ اب فی الوقت جو بدعت چلی وہ 13 تیزی کی چلی۔ اس مہینے کے 13 تاریخ کے دن لوگ نکلتے 13 تیزی کرتے۔ ابتدائی 13 دن لوگ نحوست والے قرار دیتے ہیں، ابتدائی 13 دن نحوست والے قرار دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ قرار دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 13 دن بیمار تھے۔ کیا تھے؟ ابتدائی یعنی 13 دن کیا تھے؟ بیمار تھے۔ اور ان کی دوسری بدعت اس مہینے کے آخری ہفتے کے چہارشنبے میں خوشی منانا، لوگوں کو بلانا، ان سے ملاقات کرنا، بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی 2 بدعتیں، ایک ہے 13 تیزی کرنا اور اس مہینے کے آخری ہفتے کے چہارشنبے میں خوشی منانا۔ ان 2 باتوں کا میں انہی کے باتوں سے رد کرتا ہوں، یعنی اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ 13 دن جو نحوست والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو جب 13 دن اگر بیمار تھے تو 14ویں دن صحت یابی ہوگی نا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ 13 دن بیمار ہے تو 14ویں دن کیا ہوا؟ صحیح ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو پھر اتنے دن کے بعد خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ گیپ ہے نا پھر۔ ہر ہفتے کے چہارشنبہ بولے تو کم سے کم 20-22 دن کے بعد 14 چہارشنبہ آتا نا، 20 دن کے بعد تو آتا کم از کم۔ جب 13 دن بیمار تھے بول کے بنائے، تو پھر چہارشنبے کے دن خوشی تھی بول کے بنا رہے، تو اتنا بیچ میں گیپ کیوں ہے؟ ان کے من گھڑت باتیں کہنے کی دلیل ہے کہ یہ دونوں صحیح نہیں کیسے کرے، بیچ میں گیپ لا لے خالی کو۔ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے، ہوئی نہیں ہوئی۔ اور چہارشنبے کے دن جو خوشی مناتے وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب تھے بول کے خوشی مناتے، لیکن فقہاء نے، محدثین نے جو حدیثی کتابیں حدیث کا ترجمہ لکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، علامہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ہفتے میں بیمار ہونا شروع ہوئے، ابتدائی میں نہیں ہوئے تھے، آخری میں ہوئے تھے۔ تو اس زمانے کے یہود و نصارا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھ کر خوشی منائی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں، چہارشنبے کا دن تھا، اس دن بیمار ہونا شروع ہوئے تھے، تو اس وقت یہود و نصارا نے علی اعلان خوشی منایا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہماری حکومت ہوگی، تو وہ لوگ اس وجہ سے خوشی مناتے تھے۔ اسی کا تسلسل یہ چلتے آ رہا ہے کہ ہم چہارشنبے کے دن خوشی منانا صحیح، ہم یہودی ہیں،
ہم نصرانی ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نہیں ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہمیں یہ دو چیزوں کی بدعات سے دور رہنا ہے.